الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کی گفتگو کے اندر یہ بات آئی تھی کہ روزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب اور دوسرا نفل۔ اور میں نے کہا تھا کہ واجب سے مراد لازم ہے، جس کے اندر فرض بھی آ جائیں گے اور واجب بھی آ جائیں گے۔ تو ایک قسم تو لازم کی ہو گئی جس میں فرض اور واجب دونوں شامل ہیں، اور دوسری قسم نفل کی ہے۔ پھر اس کے بعد صاحب قدوری نے کہا تھا کہ جو لازم روزے ہیں، جو واجب روزے ہیں، وہ پھر دو قسم کے اوپر ہیں۔ اس میں سے ایک کا تعلق متعین زمانے سے ہے، جیسے کہ رمضان کا روزہ اور نذر معین کا روزہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا تعلق متعین زمانے سے نہیں ہے۔ تو ابھی دوسری قسم کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ واجب کے پہلے قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی رمضان کا روزہ اور نذر معین کا روزہ کہ جس کا تعلق متعین زمانے سے ہے۔ اسی کو آگے فرما رہے ہیں صاحب قدوری، وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَعَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ۔ اور روزے کی یہ قسم أي ما يتعلق بزمان معین، یعنی روزے کی یہ قسم جو متعین زمانے سے تعلق رکھتی ہے، یتعدی بمطلق النیت، یہ ادا ہو جاتا ہے روزہ مطلق نیت کے ساتھ، وبنیت النفل، اور نفل کی نیت کے ساتھ، وبنیت واجب آخر، اور دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ بھی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کے اندر اس بات کی قید نہیں لگائی کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، بلکہ مطلق اس نے نیت کر لیا روزے کی، بھائی، تو اگر اس نے مطلق روزے کی نیت کیا، رمضان کی قید نہیں لگائی، اسی طرح اگر اس نے رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ تو ہے لیکن وہ نفل کا نیت کر رہا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے میں رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر کے گزشتہ رمضان میں جو روزہ اس کا فوت ہو گیا تھا، قضا ہو گیا تھا، چھوٹ ہو گیا تھا، کوئی بندہ یہ کہے اس رمضان کے اندر کہ میں گزشتہ سال کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کو ادا کر رہا ہوں، میں اب اس طرح نیت کر لے، تو تینوں صورتوں کے اندر، یعنی مطلق نیت، نفل کی نیت، یا کسی دوسرے واجب چھوٹے ہوئے روزے کفارے کے یا رمضان کے روزے کی نیت کرے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا، نفل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یا گزشتہ سال کے چھوٹے ہوئے روزے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ یہ رمضان ہے اور رمضان کے اندر رمضان کا روزہ ہی فرض ہے، کسی اور روزے کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ فی نیت النفل عابث، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفل کی نیت کے اندر یہ شخص عبث کرنے والا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر کے اس نے کہہ دیا کہ میں نفل روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نفل کی نیت بھی کیا تو رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت اگر کسی شخص نے کیا ہے تو یہ اس نے بہت ہی بیکار اور غلط کام کر دیا، کیونکہ رمضان کا روزہ نفل کے لیے مشروع نہیں ہوا ہے، بلکہ نفل کے لیے تو رمضان کے علاوہ مشروع ہے ایام، لہٰذا نفل کی نیت کرنا یہ بیکار کام کرنے والا ہے، اس کا نہ تو رمضان کا روزہ ہوگا اور نہ نفل کا روزہ ہوگا، اس لیے کہ نفل کا روزہ اس لیے نہیں ہوگا
اس لیے کہ نفل کے لیے دوسرے ایام ہیں، رمضان کے روزے میں نفل کی نیت صحیح نہیں ہو سکتی، اور رمضان کا روزہ اس لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ فَإِنَّهُ مُعْرِضٌ، اس لیے کہ وہ اعراض کرنے والا ہے عن الفرض، فرض سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت کر کے اس نے رمضان کے روزے کا انکار کیا، منہ موڑ لیا رمضان کے روزے سے، اسی لیے نہ تو نفل ادا ہوگا اور نہ تو رمضان کا فرض روزہ ادا ہوگا، بلکہ اس کی نیت یہ باطل اور بیکار ہو جائے گی۔ اسی کو فرماتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ فی نیت النفل عابث، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نفل کی نیت کرنے کے اندر رمضان کے مہینے میں یہ شخص عبث کرنے والا ہوگا، بیکار کام کرنے والا ہوگا۔ وفی مطلقہا لہ قولانی، اور اگر کسی شخص نے مطلق روزے کی نیت کیا، کوئی قید نہیں لگائی، تو اس سلسلے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا روزہ یعنی فرض روزہ ادا ہو جائے گا مطلق نیت کے ساتھ، اور دوسرے قول کے مطابق اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی ہے تو۔ لِأَنَّهُ بِنِيَّةٍ، ایک قول کے مطابق ادا ہو جائے گا، دوسرے قول کے مطابق ادا نہیں ہوگا۔ اور اوپر جو فرمایا تھا کہ اگر کسی نے نفل کی نیت کر لیا رمضان کے مہینے میں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کی نیت یہ عبث اور بیکار ہوگی، نہ نفل کا روزہ ہوگا اور نہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ مُعْرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ، اس لیے کہ نفل کی نیت کے ساتھ اس نے فرض روزے کا انکار کر دیا ہے، فرض روزے سے منہ موڑنے والا ہے وہ، اسی لیے شوافع کے نزدیک وہ رمضان کا روزہ بھی ادا نہیں ہوگا اور نفل کا روزہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ فلا یکون لہ الفرض، تو اس کے لیے فرض روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ولنا ان الفرض متعین فیہ فیصاب باصل النیت کالمتوحد فی الدار یصاب باسم جنسہ، ہماری دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ فرض اس مہینے کے اندر متعین ہے، اس دن کے اندر فرض متعین ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آیا تو اس کے اندر رمضان کا روزہ فرض ہے جو متعین ہے۔ فیصاب باصل النیتی، تو وہ اگر نفل کی نیت بھی کرتا ہے، نفل کی نیت بھی کرتا ہے، لیکن نیت تو روزے کی ہے، اور یہ دن کس لیے آیا ہے؟ فرض روزے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اگر اس نے نفل کی نیت بھی کیا ہے تو نیت کی وجہ سے وہ فرض ادا کرنے والا بن جائے گا۔ فیصاب باصل النیتی، تو وہ اصل نیت کا پانے والا ہو جائے گا، اصل کا پانے والا ہو جائے گا، یعنی کون؟ فرض۔ کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے الکل متوحد، جو تنہا اکیلے ایک گھر کے اندر ہو، یصاب باسم جنس ہی، تو اس کو پا لیا جائے گا اس کے جنس کے نام کی وجہ سے۔ ایک گھر ہے اور اس گھر کے اندر ایک ہی شخص موجود ہے، عمر فار ایگزامپل یا زید، تو اب آپ آواز لگا رہے ہیں، اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے سوائے زید کے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ او فلاں شخص، اب گھر کے اندر کوئی دوسرا آدمی تو ہے ہی نہیں، تو وہ آدمی زید جو سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی کو بلا رہا ہے اسے، تو وہ آواز دے گا وہاں سے، تو او فلاں شخص، جنس کو آپ نے پکارا، نام کو نہیں پکارا آپ نے، تو جنس کو پکارنے کی وجہ سے وہ شخص جواب دینے والا بن جائے گا، اور نیت بھی اصل میں جنس کے اندر سے اس کا شمار ہے، جو روزے کی اصل ہے۔ رمضان میں روزہ تو فرض ہے ہی، متعین دن ہے وہ، لیکن اصل اس کی کیا ہے؟ نیت کا پایا جائے، نیت مطلق نیت بھی کر لیتا تھا تو رمضان کا روزہ ہی شمار ہوتا تھا۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے نیت کر لیا ہے، چاہے وہ نفل کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، روزہ تو رمضان کا اس میں فرض ہے، اسی لیے اصل نیت کا اعتبار ہوگا، اور کون سی بھی نیت کرے، وہ نفل کی، فرض کی یا کسی واجب آخر کی، تو اس کا روزہ رمضان کا ہی ادا ہوگا، کوئی دوسری نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا نَوَى النَّفْلَ أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَقَدْ نَوَى،
اصل الصوم وزیادت جہت وقد لغت الجہت فبقی الاصل وهو کاف۔ اور جب کسی شخص نے نفل کی نیت کر لیا یا کسی دوسرے واجب آخر کی نیت کر لیا، کفارے کا روزہ، کسی گزشتہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ، اس کی نیت کیا رمضان کے مہینے میں، فقد نوا اصل الصومی، تو اصل میں وہ جو ہے اصل روزے کی نیت کیا اس نے، اور جو نفل کی یا واجب کی جو اس نے شرط لگائی تھی اس میں، یہ تو ایک زیادہ مزید جہت کی شرط ہے، وہ اصل روزے کی نیت ہے، نفل اور واجب آخر یہ ایکسٹرا جہت ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں روزہ رمضان کا ہی فرض ہے تو اس کی ایکسٹرا جہت جو اس نے لگائی ہے نفل کی یا واجب آخر کی، وہ خود بخود لغو اور باطل قرار دے دی جائے گی، اصل باقی رہ جائے گا جو اس نے نیت کیا ہے، اور وہی کافی ہو جائے گا رمضان کے فرض روزے کی ادائیگی کے لیے۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَإِذَا نَوَى النَّفْلَ أَوْ وَاجِبًا آخَرَ، جب کسی نے رمضان کے مہینے میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کیا، فقد نوا، تو اس نے نیت کیا ہے اصل روزے کی، اور وہ جنس کی نیت سے ہے، وزیادت جہت، اور ایکسٹرا جہت کو جو اس نے مزید کیا ہے یعنی نفل یا واجب آخر، وقت لغت الجہت، اور یا وقت لغت الجہت یعنی اس کی جو مزید نفل اور واجب آخر والی جہت کا ذکر کیا ہے وہ لغو اور باطل قرار دی جائے گی، اصل باقی رہ جائے گا جو نیت ہے وہ کافن، اور یہی اس کے ادا ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا نفل اور واجب آخر کی نیت کرنے کی وجہ سے بھی۔ ولا فرق بین المسافر والمقیم والصحیح والسقیم عند ابی یوسف ومحمد لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق بغیر المعذور۔ اب یہاں پہ صاحبین فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمارے نزدیک مسافر، مقیم، صحت مند اور بیمار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس طرح مسافر یعنی جس طرح مقیم اور صحیح یعنی صحت مند آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے وقت نیت کیا نفل کی یا واجب آخر کی، تو کیا ادا ہوتا تھا بھائی؟ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوتا تھا۔ تو کوئی فرق نہیں ہے مریض اور صحت مند کے درمیان، مسافر اور مقیم کے درمیان، یعنی اگر کسی مریض نے، کسی مسافر نے بھی رمضان کے مہینے میں نیت کر لیا کسی نفل کی یا کسی واجب آخر کی یا رمضان کے مہینے کے روزے کی، تو کسی بھی چیز کی وہ نیت کرے اس کا رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة، اس لیے کہ مریض کو اور مسافر کو تو شریعت نے چھوٹ دیا تھا کہ وہ سفر کے دوران یا بیماری کے دوران جو اس کے روزے چھوٹے ہیں وہ اس کو بعد میں ادا کرے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ مشقت کو اس سے ختم کیا جائے۔ لأن الرخصة، اس لیے کہ رخصت جو تھی حالت سفر میں یا حالت بیماری میں، وجہ کیا تھی رخصت کی؟ کئی لا تلزم المعذور مشقت، تاکہ مشقت کو دور کیا جائے، مشقت لازم نہ آئے۔ حالت سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہوگا، مشکل کام ہے،
بیماری کے عالم میں مشقت ہے، تو اس مشقت کو دور کرنا چاہ رہی تھی شریعت، لیکن اس شخص نے حالت سفر کے اندر یا حالت بیماری میں روزہ رکھ کر کے اس مشقت کو برداشت کر لیا ہے، اس اجازت کو اس نے منسوخ کر دیا ہے خود سے، التحق بغیر المعذور، تو اب وہ شامل ہو گیا بغیر عذر والے کے ساتھ، یعنی مقیم اور صحت مند کی صف میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے روزہ رکھ کر کے، روزے کی مشقت کو برداشت کر کے۔ تو اب مسافر کا اور مریض کا بھی وہی حکم ہوگا جو صحت مند اور مقیم کا حکم تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ جس طرح صحت مند اور مقیم نے اگر نیت کیا ہے رمضان کے مہینے میں کس کی، واجب آخر کی یا نفل کی یا رمضان کے روزے کی، تو ان تینوں یا مطلق نیت کی، تو ان تینوں صورتوں کے اندر مقیم اور صحت مند کے لیے رمضان کا روزہ ہی ادا ہوتا تھا۔ اسی طرح بیمار اور مسافر بھی اگر مطلق نیت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، یا واجب آخر کی نیت کرتا ہے یا رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا فرق بین المسافر والمقیم والصحیح والسقیم، یہ مسئلہ صاحبین کے نزدیک۔ وعند ابی حنیفہ، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اذا صام المریض والمسافر بنیت واجبا آخر یقع عنہ لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه في الحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مریض اور مسافر نے رمضان کے مہینے میں کسی دوسرے واجب آخر کی نیت کر لیا تو رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس کی اس نے نیت کیا ہے، مریض اور مسافر نے جس روزے کی نیت کیا ہے وہی روزہ شمار ہوگا۔ وہی فرما رہے ہیں اذا صام المریض والمسافر بنیت واجب آخر یقع عنہ، اگر بیمار اور مسافر نے کسی دوسرے واجب کی نیت کیا تو وہی ادا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مریض ہے، ایک مسافر ہے، شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، لیکن اب یہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رمضان کا نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں گزشتہ رمضان کا چھوٹا ہوا، اس کو میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو امام صاحب کے نزدیک مریض نے یا مسافر نے جس کی نیت کیا ہے، اگر واجب آخر جو دوسرے کفارے کے روزے ہیں، چھوٹے ہوئے روزے ہیں، اگر اسی کی نیت کیا ہے اس مریض نے، مسافر نے، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کا چھوٹا ہوا روزہ ہی قرار دیا جائے گا، رمضان کا روزہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ شَغَلَ الْوَقْتَ بِالْأَهَمِّ، اس لیے کہ اس نے اپنے اس وقت کو اہم کے ساتھ مشغول کر لیا ہے۔ اہم کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت نے مریض اور مسافر کے اوپر رخصت دیا ہے، لہٰذا اگر اس مریض اور مسافر کی موت واقع ہو جاتی ہے تو چونکہ شریعت نے اجازت دیا تھا، رخصت دیا تھا بعد میں روزہ رکھنے کی، لہٰذا اب یہ مر گیا تو اس کا مکلف نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس بیماری کے عالم میں چھوٹے ہوئے روزے یا حالت سفر کے اندر چھوٹے ہوئے روزے کے متعلق سوال نہیں کرے گا، چونکہ ابھی اس کو وقت ملا ہی نہیں۔ لیکن جو اس کا پرانا چھوٹا ہوا روزہ تھا، گزشتہ سال کا روزہ، اس کے بارے میں تو پوچھو گی، اس لیے کہ اس کو وقت ملا تھا پورے سال میں، ادا نہیں کر پایا وہ۔ لہٰذا اگر مریض اور مسافر اب جو ہے حالت رمضان کے مہینے کے اندر وہ گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے یا کوئی دوسرے روزے کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس نے گویا کہ اپنے وقت کو رمضان کے مہینے میں جو اہم روزہ ہے اس کے ساتھ مشغول کر لیا ہے۔ مریض اور مسافر کے لیے رمضان کا روزہ اہم نہیں ہے، بلکہ
اس کا جو گزشتہ چھوٹا ہوا روزہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر آج مر جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مریض مسافر تو اس مہینے کے چھوٹے ہوئے روزے کے متعلق سوال تو نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے اپنے وقت کو اہم کی طرف موڑ دیا ہے، اس لیے اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس کی اس نے نیت کیا ہے اسی روزے کا اعتبار کیا جائے گا۔ لِتَحَتُّمِهِ فی الحال، فی الوقت، فی الوقت، فی الحال، لِتَحَتُّمِهِ، اس کے لازم ہونے کی وجہ سے۔ کون؟ جو اس کا چھوٹا ہوا روزہ ہے۔ اور اب جو رمضان کا روزہ ہے اس میں تو مریض کو اجازت ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے، مسافر کو اجازت ہے بعد میں رکھ سکتا ہے، لیکن جو پچھلا روزہ چھوٹا ہوا ہے اس کے قطعی ہونے کی وجہ سے، وَتَخَيُّرُهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، اور اس کو اختیار حاصل ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے کے متعلق اِلَىٰ إِدْرَاكِ الْعِدَّةِ، پورا کرنے کی طرف دیگر ایام میں، جیسے کہ قرآن میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرے ایام کے اندر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کرے۔ تو اسی لیے امام صاحب نے فرمایا کہ مریض اور مسافر نے اگر اپنے گزشتہ چھوٹے ہوئے روزے کی نیت کیا ہے رمضان کے مہینے کے اندر تو رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ مریض اور مسافر نے جس چھوٹے ہوئے واجب آخر کی نیت کیا ہے اسی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وفی نیت التطوع روایتان، اگر مریض اور مسافر نے رمضان کے مہینے میں نفل کی نیت کیا ہے تو امام صاحب، یعنی دو روایتیں ہیں امام صاحب سے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے نفل کی نیت کیا ہے، لہٰذا نفل روزہ ہی شمار ہوگا اس کا رمضان کے مہینے میں، مریض اور مسافر اگر نفل کی نیت کر لے تو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نفل کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل کا روزہ رکھ کر کے نیت کر کے اس نے گویا کہ اپنے اہم روزے سے منہ موڑا ہے۔ نفل کا دن تو کوئی دوسرا ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھا تو اس کو رمضان کا مہینہ اہم تھا، رمضان کا روزہ اہم تھا اور اس نے نفل کی نیت کر لیا ہے، لہٰذا اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کا رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق نفل کا روزہ ہوگا اس لیے کہ اس کو رمضان میں رخصت ہے، دوسری روایت کے مطابق جو ہے اس کے رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ کب؟ جب کہ اس نے نفل کی نیت کیا ہے۔ پہلے واجب آخر کی بات تھی اوپر، یعنی قضا روزے اس کے جو واجب تھے، اب یہ نفل واجب نہیں ہے، کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اوپر متعین روزے کی بات تھی، یہاں پہ متعین روزے کی بات نہیں ہے، یعنی اگر مریض اور مسافر نے نیت کر لیا ہے رمضان کے مہینے میں یا نظر معین ہے میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا، کسی نے نیت مان لیا، نظر مان لیا، اب پیر کے دن وہ نیت کر رہا ہے گزشتہ چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے کی یا کفارے کے روزے کی، تو اب نظر معین والا روزہ جو اس نے نیت مانا تھا وہ ادا ہوگا یا پرانا والا ادا ہوگا جو اس کے چھوٹے ہوئے واجب آخر ہے؟ تو یہاں مریض اور مسافر کے لیے ہے کہ اس کا چھوٹا ہوا روزہ ہی ادا ہوگا اور یہ روزہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ یہاں فی نیت التطوعی یعنی نفل روزے کے سلسلے میں مریض اور مسافر کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں روزہ ہو جائے گا اس کا اور دوسری روایت میں اس کا روزہ نفل نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا ہوگا۔ والفرق علی احداہما، اور فرق ان دونوں میں سے ایک پر یہ ہے ما صرف الوقت الی الاہم، اس لیے کہ اس نے اپنے وقت کو جو ہے اہم کی طرف نہیں پھیرا، یعنی روزہ رمضان کا اہم تھا اور اس نے نفل کی نیت کر لیا، اس لیے نفل کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔
اب یہ جو پوری باتیں تھیں اوپر گزری ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جو متعین روزے ہیں یعنی رمضان کے متعین روزوں کے اندر اگر وہ مطلق نیت کرے یا کسی واجب آخر کی نیت کرے یا رمضان کی نیت کرے تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا. لیکن جو نظر معین ہے، نظر معین کے اندر مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ پیر کے دن میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی ایسا روزہ ہے جس کا تعلق متعین دن سے ہے. اب پیر کے دن نظر مانی تھی لیکن پیر کے دن کا روزہ نہیں رکھ کر کے نیت کر لیا کسی کفارے کے روزے کی یا گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی نیت کر لیا، تو اب اس دن کیا ہوگا کہ نظر معین کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ جس کی نیت اس نے کیا ہے وہی روزہ ادا ہوگا. یعنی بالکل رمضان کے برعکس ہے. رمضان کے مہینے میں تو کون سی بھی نیت کیا تو رمضان کا ہی ادا ہوگا، لیکن نظر معین کے اندر جو ہے جس چیز کی نیت اس نے کیا ہے وہی شمار ہوگی. نظر معین کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ نظر معین میں کسی دوسرے دن کی نیت کیا تو دوسرے دن کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ نظر معین کا روزہ ہی ہوگا. نظر معین کا روزہ نہیں ہوگا، جس روزے کی نیت اس نے کیا ہے وہی روزہ اس کا ادا ہوگا. یہ بات یہاں تک تھی اس روزے کی جس کا تعلق متعین زمانے سے تھا، اور وہ دو تھے، دو قسم کے. ایک تو یعنی دو تھے، ایک تو رمضان کے روزے، دوسرے نظر معین کے روزے. رمضان کی وجہ سے بندے کے اوپر روزہ فرض ہوا تھا اور دوسرا بندے نے خود اپنے اوپر زمانے کو متعین کر کے، دن کو متعین کر کے روزے کو فرض کر لیا تھا. تو اس کے جو مسائل تھے اس کا تذکرہ ہوا. اب آگے اسی کی ایک دوسری قسم ہے جو وہاں کہا تھا کہ والواجب ضربان، کہ واجب کی دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق متعین زمانے سے ہے اور دوسرے کا تعلق متعین زمانے سے نہیں ہے، جیسے کہ کفارے کا روزہ ہے، لازم ہے، واجب ہے. اس طریقے سے رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہے، وہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے. کفارے کا روزہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے. تو اس کا تعلق متعین زمانے سے نہیں ہے. اب جس کا وہ ایسے روزے جس کا تعلق متعین زمانے سے نہیں ہے تو اس روزے کے متعلق کیا حکم ہے، کب نیت کرے، وہ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. والضرب الثانی ما ثبت فی الذمۃ کقضاء شہر رمضان وصوم الکفارہ فلا یجوز الا بنیۃ من اللیل. اور روزے کی دوسری قسم، واجب کی دوسری قسم جو لازم ہے، ضروری ہے کسی شخص کے ذمہ، جیسے کہ رمضان کے مہینے کی قضا، رمضان کے روزے کے مہینے کی قضا. کسی کا روزہ چھوٹ گیا اس رمضان میں تو بعد میں پورا سال باقی ہے اس کو قضا کرنے کے لیے، اور کفارہ ادا کر رہا ہے وہ، چاہے وہ قسم کا کفارہ ہو، چاہے روزے کا کفارہ ہو، تو یا کوئی نذر کا کفارہ ہو. تو ایسی صورت کے اندر فلا یجوز الا بنیۃ من اللیل، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا مگر رات کے وقت سے ہی نیت کر لے. وہ گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کو اگر کوئی شخص بعد میں رکھ رہا ہے یا کوئی کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے
یا نظر مانی روزے کی، منت نہیں ہے، مطلق نظر، میں ایک روزہ رکھوں گا، واجب تو ہے لیکن متعین زمانہ نہیں کیا اس نے، اور جب نظر معین وہ ہے کہ جس میں دن کو مخصوص کر لیا اس نے، تو ایسا جو متعین نہیں ہے دن، کفارے کا روزہ، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزہ، نظر مطلق کا روزہ، تو اب ایسے روزے رکھتے وقت نیت کب کرے وہ؟ تو یہاں فرماتے ہیں صاحب قدود فلا یجوز الا بنیت من اللیل، تو جائز نہیں ہے مگر رات سے ہی اس کی نیت کا کرنا، لأنہ غیر متعین، اس لیے کہ یہ غیر متعین ہے، اس کا تعلق متعین زمانے سے نہیں ہے، ولا بد من التعین من الابتداء، اور ضروری ہے متعین کرنا شروع سے ہی، والنفل کلہ یجوز بنیتی قبل الزوال، اور نفل جتنے بھی ہیں اس کے اندر جائز ہے نیت کرنا زوال سے پہلے، یعنی نصف النہار سے پہلے، زوال کا وقت 12 کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد دن کا کم حصہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن اگر قید لگا دے نیت کی طلوع فجر سے نصف النہار تک، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا، یعنی تقریباً 11:30 کے آس پاس کا وقت ہے نصف النہار، تو تمام کے تمام نوافل روزے کے اندر اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، جبکہ اگر وہ نیت کرتا ہے کب تک؟ نصف النہار سے پہلے 11:30 سے پہلے، خلافاً لمالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، فإنہ یتمسک بإطلاق ما روینا، وہ دلیل پکڑتے ہیں ہماری بیان کردہ اس روایت کے ذریعے سے کہ جس کے اندر مطلق یہ بات کہی گئی ہے کہ اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے جس نے رات کے اندر نیت نہیں کیا۔ ہماری دلیل یہ کہ اگر کسی نے نوافل کے اندر روزے کی نیت کیا نصف النہار سے پہلے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما كان يصبح غیر صائم انی اذا لصائم، ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بعد ما كان يصبح، جبکہ اللہ کے رسول صبح کرتے غیر روزے کی حالت میں، پھر فرماتے انی اذن لصائم، اب میں روزے سے ہوں، یعنی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول جب صبح کرتے تو بغیر کچھ کھائے پیے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، حدیث کے اندر ہے، اور آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صبح ہو چکی تھی، دن نکل چکا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذن انی لصائم، انی اذن لصائم، تب تو پھر میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر اس وقت تک اللہ کے رسول کے پاس روزے کی نیت نہیں تھی، اگر کچھ کھانا پینا کا مل جاتا تو آپ کھا لیتے، جب کھانے کا کچھ نہیں ملا تو اب آپ نے روزے کی نیت کیا، تو مطلب آپ نے روزے کی نیت جو ہے کب کیا؟ زوال سے پہلے، یعنی نصف النہار سے پہلے، دن تو ہو چکا تھا، صبح ہو چکی تھی۔ اگر یہ ضروری قرار دیا جائے کہ طلوع فجر کے وقت سے نیت ضروری ہے، تو پھر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے صبح ہونے کے بعد جب کھانے کو کچھ نہیں ملا تو اس وقت آپ نے نیت کیا اور پھر آپ نے اس وقت سے روزہ رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نوافل کے اندر کوئی شخص نیت کرتا ہے روزے کی نصف النہار سے پہلے تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّ الْمَشْرُوعَ خَارِجَ رَمَضَانَ هُوَ النَّفْلُ، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ شریعت نے
روزے کی جو اجازت دی ہے وہ نفل ہے۔ رمضان میں تو رمضانی کا روزہ ہے ضروری فرض، لیکن اس کے علاوہ جو مشروع ہے روزہ رکھنے کے لیے دوسرے دیگر ایام، وہ کیا ہے؟ نفل کے لیے ہے۔ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهِ صَوْمًا بِالنِّيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا۔ تو دن کے اول حصے میں امساک یعنی رکا رہنا، عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے پینے سے اور اپنی بیویوں کے قریب جانے سے رکا رہنا دن کے اول حصے میں۔ یہ رکا رہنا صرف 3 چیزوں سے یہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رکا رہنا موقوف ہوگا نیت کے اوپر، روزہ بننے کی شکل میں۔ صرف بھوکا پیاسا ہے لیکن نیت نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اسی کو فرما رہے ہیں فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهِ صَوْمًا بِالنِّيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، کہ اس کا رکا رہنا موقوف ہوگا دن کے اول حصے میں روزہ دار ہونے کے اوپر نیت کے ساتھ۔ دن کا اول حصے میں خالی رکا ہوا تھا وہ، لیکن روزے کی نیت نہیں تھی۔ اب جب اس نے نیت کر لیا تو اب جو ہے یہ جو امساک تھا وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا اور اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ علی ما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے عالم میں صبح ہونے کے بعد اپنی بیویوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا انی اذن لصائم، جب کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اب میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے نیت بعد میں کیا تھا، طلوع فجر کے وقت سے ہی آپ نے نیت نہیں کیا تھا۔ وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَجُوزُ، اور اگر زوال کے بعد نیت کرے تو جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ زوال کے بعد، میں نے کہا زوال کا وقت کب ہوتا ہے بھائی؟ جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اور جب ڈھلنے لگے سورج تو زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر کے افطار تک دن کا کم حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس لیے نیت دن کے کم حصے میں پائی جائے گی، اس لیے روزہ نہیں ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی۔ وقال الشافعی یجوز ویصیر صائما من حین نوى اذ هو متجز عنده لكونه مبنيا على النشاط ولعله ينشط بعد الزوال الا ان من شرطه الامساك في اول النهار۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہوگا اس کی نیت کا کرنا اور وہ روزہ دار شمار کیا جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا اس وقت سے جس وقت اس نے نیت کیا۔ اذ هو متجز عنده، اس لیے کہ نفل روزے کے اندر نفل روزے کی تجزی جائز ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نفل روزے کے اندر بھی تجزی جائز نہیں ہے اور فرائض کے اندر بھی تجزی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرائض میں تجزی نہیں ہے لیکن نوافل کے اندر تجزی ہے، لہٰذا روزے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، روزے کی تقسیم ہو سکتی ہے، لہٰذا جس وقت سے نیت کیا ہے، اگر کسی شخص نے زوال کے بعد نیت کر لیا یا عصر کے وقت نیت کر لیا تو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک اس کا روزہ ہوگا۔ شروع کے اندر جو اس نے نیت نہیں کیا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی وہ نیت نہیں ہوگی، لیکن امساک صبح سے پایا جانا ضروری ہے۔ کیا امساک؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، ان 3 چیزوں سے روکا رہنا شرط ہے اس وقت تک جس وقت اس نے نیت کیا ہے روزے کی، اور اس کے بعد تو شرط ہے ہی۔ وہی فرما رہے ہیں لِكَوْنِهِ مَبْنِيًا عَلَى النَّشَاطِ، اس لیے کہ یہ روزہ کیا ہے؟ مبنی ہے نشاط کے اوپر، چستی کے اوپر۔ وَلَعَلَّهُ يَنشُطُ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ چستی، یہ نشاط زوال کے بعد آئے، یعنی بغیر کسی مشقت کی خوشی و خرم نشاط کے ساتھ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے
تو جس وقت سے اس کو نشاط ہوگا اسی وقت اس نے نیت کر لیا. رکا ہوا صبح سے ہے، یہ شرط ہے ان کے نزدیک بھی. الامساک عن الاکل والشرب والجماع ضروری ہے کب سے؟ طلوع فجر سے ہی. لیکن جس وقت اس کو نشاط کی کیفیت پیدا ہوئی اس وقت اس نے نیت کر لیا، اسی کا شمار ہوگا. اب وہ نشاط 12 بجے دن میں آ جائے، 1 بجے آ جائے یا 5 بجے آ جائے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. الا ان من شرط الامساک فی اول النہار، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رکا رہے دن کے شروع حصے میں، یعنی طلوع فجر سے ہی وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، کچھ کھائے نہ پیے. وعندنا یصیر صائما من اول النہار، اور ہمارے نزدیک وہ روزہ دار قرار دیا جائے گا دن کے شروع حصے سے ہی. کیوں؟ لأنہ عبادت قہر النفس، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس کو مغلوب کرنے والی ہے، نفس کو توڑ دیتا ہے روزہ. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِإِمْسَاكٍ مُقَدَّرٍ، اور یہ اسی وقت ثابت ہوگا، یعنی نفس کو مغلوب کرنا جبکہ متعین امساک پایا جائے. اور متعین امساک کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک. فَيُعْتَبَرُ قِرَانُ النِّيَّةِ بِأَكْثَرِهِ، اب اعتبار کیا جائے گا نیت کے شامل ہونے کا اکثر دن کے اندر. روزہ عبادت ہے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، اور نفس انسان کا مغلوب کب ہوتا ہے؟ جبکہ ایک متعین امساک اس کے اندر پایا جائے. اور متعین امساک کب پایا جائے گا؟ جبکہ وہ صبح سے ہی نیت کرے، طلوع فجر سے وہ رکا رہے. طلوع فجر سے امساک ضروری ہے. اب نیت اس وقت کرے جبکہ اس کی نیت دن کے اکثر حصے میں شامل رہے. تو اکثر میں جب شامل ہوگا تو اس کو کل مان لیا جائے گا اور پورے کے پورے دن کو روزہ قرار دیا جائے گا. لہٰذا امام صاحب کے نزدیک اگر جو ہے نصف النہار سے پہلے، یعنی 11:30 بجے سے پہلے اگر کسی نے نیت کر لیا تو اس کی نیت گویا کہ دن کے اکثر حصے میں شامل ہوگی اور پورے دن کو روزے میں شمار کیا جائے گا، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس وقت سے اس نے نیت کیا ہے اسی وقت سے اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کا روزہ اسی وقت سے شمار ہوگا، پورا دن کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا. یہ بات ہو رہی ہے نوافل روزے کے متعلق. یہ کچھ باتیں تھیں نوافل روزے کے متعلق. یعنی روزے کی جو 2 قسمیں تھیں، ایک کا تعلق متعین زمانے سے تھا جس میں رمضان کا روزہ اور نظر معین تھا، اس کے اندر نیت کا اعتبار کب ہوگا، اور دوسرے وہ روزے جو لازم ہیں بندوں کے اوپر، واجب ہیں لیکن متعین نہیں ہے، جیسے کہ کفارے کا روزہ اور رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ، یا جو ہے نذر مطلق کا روزہ کہ وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، متعین دن اور ایام نہیں ہیں. تو اس کے اندر نیت کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ شوافع کا اختلاف اور حنفیہ کا اختلاف کیا ہے، دونوں کی دلیلیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن نشی ہو گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روزے کی تمام برکتیں اور سعادتیں جو ہیں اللہ ہم سب کو اس کے اندر بھرپور ہمارا حصہ وافر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.